بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ نعت علی کا ورد کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بطور وظیفہ کے اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو سوال ہے کہ کیا نعت علی پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس میں سوال کیا گیا ہے کہ سلام میں نعت علی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جواب میں دارالعلوم لکھتا ہے کہ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں اور انہیں مشکل کشا کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس فاسد عقیدے کو رائج کرنے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیے، یہاں تک کہ سنی لوگوں کی زبانوں پر بھی یا علی مشکل کشا چڑھ گیا۔ انہوں نے اس کے لیے 2 شعر کہے ہیں کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی۔ کہ علی کو پکارو جو عجائبات ظاہر کرنے والے ہیں، تم مشکلات میں ان کو اپنا مددگار پاؤ گے، سارے رنج و غم دور ہو جائیں گے اے محمد آپ کی نبوت اور اے علی آپ کی ولایت سے۔ تو معلوم ہوا کہ نعت علی اہل تشیع کا ایجاد کردہ شرکیہ جملہ ہے، اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس کا کہنا جائز نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلمات اور ان کا ورد کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اسی طریقے سے جامعہ منوری ٹاؤن کا بھی ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے۔ اس میں بھی سوال کیا گیا ہے کہ عملیات میں نعت علی پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ کسی کی زندگی میں اس سے مافوق الاسباب کوئی چیز مانگنا جائز نہیں ہے، اور کسی کی وفات کے بعد اس سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ اہل تشیع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کچھ کلمات مرتب کیے ہیں، من جملہ ان میں سے نعت علی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ علی کو پکارو۔ اس جملے یعنی نیز اس وظیفے سے مراد دیگر کلمات میں غیر اللہ سے اس کے انتقال کے بعد استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا پایا جاتا ہے، اس لیے اس جملے کا استعمال کرنا جائز نہیں، خواہ وہ عملیات میں ہو یا ویسے ہی۔ تو بالکل ہمارے سامنے بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ انسان کے عقیدے بھی اس سے خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے، اور ہمیں قرآن بھی اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو اور کوئی بھی مسائل ہوں وہ اللہ ہی سے حل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ذات نہیں ہے اور کسی کے پاس وہ طاقت بھی نہیں ہے جو مسائل کو اور پریشانیوں کو دور کر سکے اور مسائل کو حل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔